بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آج کا عنوان ہے صراط مستقیم، یہ رائٹ پاتھ۔ قرآن کی پہلی سورہ الفاتحہ میں آیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ الفاظ قرآن میں تقریباً 50 بار آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو اس کا ہے کہ سیدھا راستہ یا اسٹریٹ پاتھ، لیکن یہ بہت ہی زیادہ بامانہ الفاظ ہیں، یہ کسی محدود معنی میں نہیں ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے نقش تخلیق کے مطابق زندگی کا جو صحیح راستہ ہے، ہم کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ خالق نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ زمین بنائی ہے، پھر انسان کو آباد کیا، تو اس کا اپنا ایک نقشہ تخلیق ہے، کریشن پلان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے نقشہ تخلیق کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کو تیری رحمت ملے۔ اس طرح جب میں نے غور کیا تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں۔ مثلاً دیکھیے، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے پرسنل پہلو، جو آدمی کی پرسنل ول پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک لا آف نیچر ہے، ہم سے باہر ایک دنیا ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھ کر دنیا میں چلنا ہے۔ اسے مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے آنکھ دی گئی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھنا ہمارا ذاتی فعل ہے۔ ہم چاہیں تو آنکھ بند کر ہم چاہیں تو اپنی آنکھ بند کر لیں اور کچھ دکھائی دیتے ہم کو، اور آنکھ کھولیں تو سب کچھ دکھائی دے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں سے باہر لائٹ چاہیے۔ اگر ہمارے باہر لائٹ نہ ہو تو ہم آنکھ کے باوجود کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن آنکھ پر تو ہم کو اختیار ہے، لیکن لائٹ پر اختیار نہیں ہے۔ لائٹ کا جو بھنڈار ہے وہ تو سورج ہے۔ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، اسی کے تابع ہے وہ، اس کا پورا معاملہ۔ تو کیا ایک پہلو ہے ہماری ذات کا، جہاں ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، خدا نے یہاں سولر سسٹم کا نظام بنایا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ہم سانس لیتے ہیں، ایک پورا نظام ہے سانس کا ہمارے اندر۔
سانس لیتے ہیں ہم کسی ہوا سے آکسیجن لینے کے لیے. تو سانس لینا تو ہمارے اختیار کی چیز ہے, لیکن آکسیجن ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے, وہ اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ پیدا کرے تو آکسیجن پیدا ہوگا, پیدا نہیں ہوگا. تو یہی معاملہ پوری زندگی کا. دین کے معاملے میں اکثر یہ غلطی کرتے ہیں لوگ کہ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے, جس کو میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ لازم کو متعدی بنا لیتے ہیں. یعنی جو چیز, جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم فالو کریں اس کو, اس کی پیروی کریں, اس کو ہم متعدی بنا لیتے ہیں. یعنی ہم یہ مانے اس کو بنا لیتے ہیں کہ دنیا میں نظام قائم کریں, لوگوں سے لڑ کر کے اس کا نفاذ کریں. تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم یہ اپنا مقصد بنانے کہ ہمیں لڑ کر سورج کو اپنے تابع بنانا ہے, لڑ کر ہواؤں پر قبضہ کرنا ہے. تو یہ بالکل ریڈیکولس بات ہوگی. ہم لڑ کر ہواؤں پر قبضہ نہیں کر سکتے, ہم لڑ کر سورج پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے. ہاں, یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو, اپنے جو اس تنفس کا نظام ہے اس کو آپ استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں. تو موجودہ زمانے میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے دین کو نفاذ کا معنی دے دیا. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں, روزانہ آپ جاتے ہیں میڈیا میں خبریں آتی ہیں مسلمانوں کے گن کلچر کی, سوسائڈ بامبنگ کی. وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ اس ڈومین میں داخل ہو گئے ہیں جس ڈومین ان کا ہے نہیں. یعنی حکومت کا ڈومین, حکومت کا ڈومین مسلمانوں کا ڈومین نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یعنی اللہ یہاں ملک مانے پولیٹیکل پاور, سیاسی اقتدار. یعنی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے ڈومین کی چیز ہے. جس کو چاہے دے, جس کو چاہے چھینے. جیسے انڈیا میں دیکھیے بہت پہلے راجاؤں کی حکومت تھی, بہت سے راجا تھے, وہ پورے انڈیا میں حکومت کرتے تھے. پھر مغلوں کا دور آیا, مغل رول کرنے لگے. اس کے بعد پھر برٹش دور آیا, برٹش رول کرنے لگے. اس کے بعد پھر نیشنل گورنمنٹ بنی, نیشنل پارٹیاں رول کرنے لگی. یہ سب یہاں سے وہاں تک جو ہے یہ سب خدا کا نظام ہے. یہ سب اسی کے تحت ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ, پولیٹیکل پاور کا اختیار تجھی کو ہے, تو جس کو چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے واپس لیتا ہے. تنزع کے معنی واپس لینا, یعنی دیا تھا پھر آپ اس کو لے کر کسی اور کو دینا. اس راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا کو لوگوں نے تشدد سے بھر دیا ہے, دنیا کو لوگوں نے تشدد سے بھر دیا ہے, اور صرف قرآن کے نام پر کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے قرآن میں کہیں بھی اس قسم کا کام نہیں آیا, قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا کام نہیں آیا جس کو خود ساختہ طور پر انہوں نے بنا رکھا ہے. مثلاً دیکھیے قرآن میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ, نماز ادا کرو. اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہے نماز ادا کرو. لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اقیموا دولت الاسلام, یعنی اسلامی حکومت قائم کرو, یہ تو کہیں ہے نہیں. تو نماز جو ہے آپ کا ذاتی فعل ہے, آپ چاہیں تو نماز ادا کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. تو آپ کے ذاتی دائرے کی چیز ہے نماز ادا کرنا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت قائم کرنا میرا کام ہے, لوگ لڑ کر انہیں انسیٹ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے,
تو آپ خدا کے ڈومین میں داخل ہو گئے. میں دیکھیے وسیع سے آپ ہے کہ میں سورج سے لڑوں گا, میں ہواؤں سے لڑوں گا, میں سمندروں سے لڑوں گا. اتنا ہی ریڈیکولس بات ہے یہ. وہ تو ہی ریڈیکولس بات ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور ہے اس سے لڑیں آپ. یہ اللہ کا, اس کو میں کہوں گا کہ یہ اس کا تعلق ہے مینجمنٹ آف ہسٹری سے. یعنی پولیٹیکل پاور پارٹ آف ہسٹری ہے, اور اللہ اپنے علم کے مطابق, اپنے منشا کے مطابق ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے. نماز تو آپ خود پڑھتے ہیں, نماز آپ کی اپنی ہوتی ہے, لیکن جو ہسٹری کے معاملات ہیں جس میں شامل ہے پولیٹیکل پاور, وہ اللہ مینیج کر رہا ہے. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ نکلے کہ تمہاری ذمہ داری کہ تو حکومت کا کرو, اقیم دولت الاسلام, یہ کہیں نہیں ہے. قرآن میں یہ تو ہے کہ انصاف پر چلو, عدل پر چلو, جسے قرآن میں ہے کہ انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط پر, قسط مانے انصاف, جسٹس, تاکہ لوگ انصاف کی پیروی کریں, انصاف کے پیروکار بنیں. یعنی اپنے آپ اپنی زندگی کو انصاف پر ڈھالیں, اپنے آپ کو اپنی زندگی کو جسٹس پر ڈھالیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ جسٹس کا نظام قائم کرو. لیقوم الناس بالقسط تو ہے, لیکن یہ نہیں کہ نفذوا شرائع القسط, نفذوا شرائع القسط, قسط کیا قوانین نافذ کرو, یہ تو کہیں ہے نہیں. تو یہ بہت بڑی فالسی ہے کہ لوگوں نے لازم کو متعدد کر دیا. جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں پیروی کے لیے, اس کو یہ معنی میں لیا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کو انفورس کرو, اس کو لوگوں پر لاگو کرو, یہ تو کہیں ہے نہیں. اسی کے سے سارے تشدد جو پیدا ہوا ہے اسی کی وجہ سے. مثلاً دیکھیے, آپ ایک حکم ہے اس کو خود فالو کریں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, کسی سے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ مطلب نکالنے کہ مجھے جسٹس کا نظام قائم کرنا ہے, جسٹس کا قانون نافذ کرنا ہے, تو فوراً آپ کے سامنے کیا آئے گا کہ کچھ لوگ پاور میں ہیں, کچھ لوگ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں, تو مجھے ہٹانا پڑے گا ان کو. تو آپ کے کام کی بگننگ یہاں سے ہو جاتی ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں ان کو انسیٹ کریں. یا کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا, رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ جو لوگ پاور ہیں ان کو انسیٹ کریں. یہ کوئی بگننگ, یہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ لازم متعدد کرتے ہیں, جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ حکومت قائم کرو اور قسط کا سسٹم قائم کرو, تو پھر آپ بالکل, یعنی فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی آکوپائی کیے ہوئے ہیں سیٹ کو, تو مجھے ہٹانا پڑے گا, ورنہ میں کیسے امپلیمنٹ کروں گا. تو یہ جو سوچ ہے اپنے آپ میں یہ ملٹنسی کی طرف لے آتی ہے, وائلنس کی طرف لے آتی ہے, اور سارے دنیا میں اس وقت وائلنس کا ماحول بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسلم دنیا میں جو وائلنس جہاد کے نام پر ہو رہا ہے, میں نزدیک یہ جہاد نہیں ہے,
جہاد تو پیسفل اسٹرگل کا نام ہے. جہاد پیسفل اسٹرگل کا نام ہے. اس کا کوئی تعلق تشدد سے نہیں ہے. تو یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ ایک قرآن کے غلط معنی لے لینے کی وجہ سے. قدیم زمانے کے جو یہود تھے ان کے بارے میں قرآن میں یاد آئی ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی خدا کے حکم کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. تو لوگ اس کو کچھ عجیب غریب قسم کے مسٹیریس بانے میں لے لیتے ہیں. لیکن وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے لازم کے صیغے میں اس کو متعدی بنانا، یہی تو ہے. جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرد کی پیروی کے معنی میں، اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ اس کو سوشیو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں لڑ کر کے اس کو نافذ کرو. یہی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی بات کو اس کے جگہ سے ہٹا دینا. تو سارا اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ کا. اس کی وجہ سے دنیا میں تشدد پھیلا ہوا ہے. یہ بہت، اس کی وجہ سے اسلام بدلاؤ ہو رہا ہے. لوگ عام طور پر سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس. عام طور پہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس. تو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امیج بلڈنگ کا ہے. امیج بلڈنگ، اسلام کی جو امیج خراب ہو گئی اس کی درست کرنا. امیج کا خراب ہونے کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی. وہ اتنا زیادہ غلط تھا، اتنا زیادہ وہ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث تھا کہ اس کے اپنے بیٹے نے کہا کہ اس کو قتل کر دیجیے. اس کے اپنے بیٹے نے رسول اللہ سے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کیونکہ وہ اسلام کو قبول کر کے مسلمان بنا ہوا تھا. وہ آدمی وہ مسلم سماج کا حصہ تھا. تو آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محبت تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو امیج کے تحفظ کے لیے آپ نے اس کو اپنے بیٹے تک کے کہنے کے باوجود قتل نہیں کروایا. وہ زندہ رہا، اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی. تو یہ بہت زیادہ کانپنے کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام کی امیج خراب ہو. دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں نماز خدا نخواستہ میں نماز نہ پڑھوں، لیکن اگر میری امیج یہ بنے کہ میں لوگوں کو نماز سے روکتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بہت جرم بہت بڑھ جاتے ہیں. یعنی ایک شخص اگر خود نماز نہ پڑھے تو وہ بھی ایک جرم ہے، لیکن وہ ایک جرم ہے. لیکن اگر وہ یہ کہنے لگے کہ نماز کا حکم تو قرآن میں ہے ہی نہیں، نماز کی فرض ہے ہی نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو اس نے بہت بڑا جرم کیا. یعنی بلین ٹائم زیادہ بڑا جرم کیا اس نے. تو آدمی کو، اور پھر یہ امیج بنے کہ اسلام میں نماز ہی نہیں، اسلام میں عبادت نہیں ہے، اسلام میں عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو بس سماجی نظام ہے، اور خدمت خلق کرو اور اس کے بعد اسلام کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کی امیج
بگاڑی اس نے. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس وقت جو مسلمان مشغول ہیں جہاد کے نام پر ملیٹنسی میں، وہ یہی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے، کوئی عمل آپ کا اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں، اس کا آخری فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں، اس کا آخری فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. لیکن اس کی کچھ علامتیں دنیا ہی میں پیدا ہو جاتی، اس کی کچھ علامتیں دنیا ہی پیدا ہو جاتی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آدمی کو روکتی ہے برے کاموں سے، فحش اور منکر کاموں سے. اگر ایک شخص نماز بہت پابندی سے پڑھے 5 وقت، لیکن وہ برائی میں پھنسا ہوا ہو، فحش اور منکر کام پہ ملوث ہو وہ، تو اس بات کا کی پہچان ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیونکہ نماز جب قبول ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے اعمال صالح کی. نماز جب قبول ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے کہ آدمی کے اندر خوف خدا پیدا ہو، محبت خدا پیدا ہو، برائیوں سے بچنے کا مزاج پیدا ہو. یہ توفیق آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ آیت سورہ عنکبوت میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے آدمی کو، نماز پڑھنے والے کو، فحش اور منکر کاموں سے. تو اب جو شخص نماز پڑھے اس کے باوجود وہ فحش اور منکر کام میں مبتلا ہو، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی. اسی لیے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا، اس کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہوئی جو نمازیوں کے لیے اندر ہونی چاہیے. اس طرح دیکھیے، جو لوگ اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی قانون نافذ کرو اور جسٹس کا نظام قائم کرو، ان ناموں پر جو لوگ ملٹنسی کر رہے ہیں، ان ناموں پر جو لوگ دنیا میں لڑائی گن کلچر بم کلچر چلائے ہوئے ہیں، اس کو بھی اسی کرائٹیرین پہ جانچیے. بہت لمبی مدت ہو گئی، کئی نسلیں بیت گئیں کہ اس کوشش کو، یہ جو کوشش ہے کہ جہاد کے نام پر لڑائی، جہاد کے نام پر ٹکراؤ، اسلام کے نام پر پولیٹیکل پاور کی جنگ، اس پر مدتیں گزر گئی، کئی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کا نشانہ پورا نہیں ہوا. کسی ایک چھوٹے سے خطے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ جو نشانہ ان کا ہے وہ پورا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے. کیونکہ قرآن میں کان حقاً علینا نصر المومنین، کان حقاً علینا نصر المومنین، یعنی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کر کے انہیں کامیاب بنائیں. تو اگر دیکھیے یہ ان کا یعنی سیلف اسٹائل جہاد اگر واقعتاً جہاد ہوتا تو ضرور اس کا نشانہ پورا ہوتا، ضرور اس کا گول پورا ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا نتیجہ نکل رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، الٹا نتیجہ نکل رہا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حقاً علینا نصر المومنین کا کیس نہیں بنا ان لوگوں کا، ورنہ ان کا نشانہ پورا ہوتا. تو یہ علامت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی. تو جب یہ بات ظاہر ہو جائے بطور علامت کے تو کیا کرنا چاہیے؟ ری اسسمنٹ،
ریویژن، جس کو قرآن میں توبہ کہا گیا، یعنی یو ٹرن لینا، یو ٹرن لینا. اب سارے مسلمانوں کے لیے فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے کہ وہ بند کریں ان سرگرمیوں کو جو اللہ کا قبول نہیں ہو سکی، کیونکہ جب نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قبول نہیں ہو سکی. بند کر کے سوچیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ توبو الی اللہ جمیعاً ایھا المسلمون. یہ توبہ جمیع کا وقت ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے توبہ فرض ہو گئی. توبو الی اللہ جمیعاً ایھا المسلمون، یہ توبہ جمیع کا وقت ہے، یعنی کلیکٹیو ریپینٹنس کا وقت ہے. تو سارے ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو بند کر کے سوچیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں ہمارا جو کوششیں ہیں وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں. یہ سوچیں. اسی سوچنے کا نام ہے ریپینٹنس، اسی کا نام ہے توبہ. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھا جائے، ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا جائے، بلکہ وقت ہے ان کو روکا جائے، ختم کیا جائے. جیسے مہاتما گاندھی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تحریک چلائی تھی انہوں نے نان وائلنس کے اصول پر، یعنی عدم تشدد کے اصول پر. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائی، تو کچھ لوگوں نے جلوس نکالا. اس جلوس کے دوران وہ ایک مقام تھا چور چوری، وہاں وہ گھس گئے تھانے میں اور کئی پولیس والوں کو مار ڈالا، آگ لگا دی. تو اسی وقت گاندھی نے اعلان کر دیا کہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں، ختم کرتے، روکتے ہیں اپنی اس تاریخ. روک دیا انہوں نے، سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ کو ختم کر دی انہوں نے، کیونکہ نتیجہ الٹا نکل رہا تھا. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کلیکٹیو ڈکلیریشن کریں، سب مل کر اعلان کریں، سارے علماء فتویٰ دیں، سارے مقررین اسٹیج پہ بولیں، سارے لکھنے والے کتابیں لکھیں، مضمون لکھیں کہ ہم اپنی اس کوششوں کو ختم کرتے ہیں، اپنی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کرتے ہیں. ہمیں ری اسیس کرنا ہے، ہمیں ری پلاننگ کرنی ہے، ہمیں پھر سے سوچنا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا مسلم تاریخ میں کہ ایک زمانے میں ایک مسلم فوج تھی، وہ کسی قلعے کا محاصرہ کیے ہوئی تھی. تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت لمبی مدت گزر گئی. تو سارے لوگوں نے بڑھ کر سوچا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ اتنے دن سے ہم یہاں قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اس کا راز یہ ہے کہ ہم سے کچھ سنت چھوٹ گئی ہے. یہ مسئلہ تھا قلعے کے فتح کا، مگر انہوں نے کیا سوچا کہ کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ سنت کیا ہے جو چھوٹ گئی ہے. تو انہوں نے سنت کو دریافت کیا، اس کو عمل کیا، اور پھر قلعہ فتح ہو گیا. تو اس وقت سارے دنیا کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کوششیں رائے گاہ ہو رہی ہیں، قربانی دے رہے ہیں ہم، اور نتیجہ کچھ نہیں، نتیجہ کچھ نہیں.
تو کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی چوک ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس غور کریں گے اس پر تو ایک بہت بڑی حقیقت دریافت ہوگی، بہت بڑی حقیقت دریافت ہوگی. وہ کیا؟ کہ جن لوگوں کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ تو بدو تھے، انہیں تو دعوت دینا تھا، ہم لگے لڑنے ان سے. یہ دریافت کریں گے وہ جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں، ہر جگہ کیس یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو بطور خود انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ دشمن ہے اور پھر لڑائی شروع کر دی، گن کلچر بم کلچر چلا دیا. تو اگر وہ ان کے اندر توبہ آئے، ریپینٹنس آئے اور وہ غور کریں کہ کوئی چیز چھوٹی ہے ہم سے جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، تو ان کو یہ ڈسکوری ہوگی، ڈسکوری کہ جن کے ہم دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے وہ تو بدو ہے، اب بدو سے لڑنا جائز ہی نہیں. بدو سے لڑنا جائز ہی نہیں. بدو کے معاملے میں تو ہمیں دعوت دینا ہے، پیسفل دعوت. تو کہیں گے مسلمان کہ گن اور بم کو پھینکو سمندر میں، اب لو اٹھو قرآن لے کر کے، قرآن لے کے اٹھو. اور صحابہ جو تھے مقری بنے گئے تھے، یعنی قرآن کو پڑھ کر سنانے والے. تم ڈسٹریبیوٹر بنو، یعنی قرآن کے ترجمے چھپاؤ ہر زبان میں، چھپا کر سب کو پہنچاؤ ہر زبان میں، ہر زبان میں، ہر زبان میں. تو ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، یعنی دور تشدد کے بجائے دور دعوت، دور سیاست کے بجائے دور امن، ایک نیا دور. اور پھر وہ وقت ہوگا کہ اللہ کی نصرتیں ہمارے اوپر آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی. اب وہ آیت پوری ہوگی، کان حقا علینا نصر المؤمنین وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. یہ سب اس طرح کی جو آیتیں قرآن مجید میں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کو دوڑ کر آتا ہوں. یہ حدیث میں ہے کہ بندہ میری طرف جب چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اگر مسلمان یو ٹرن لیں، اپنا کریکشن کریں اور یہ گن کلچر اور بم کلچر کو بالکل ختم کر دیں اور پیسفل دعوی ورک شروع کریں جو کہ ان پر فرض ہے، تو خدا دوڑ کر آئے گا، خدا کی مدد ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر. تو یہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کی بات، یہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کی بات. میں ایک مرتبہ 1942 میں 1942 میں لاہور چلا گیا تھا. وہ نوجوانی کی عمر تھی، ایسے ہی چلا گیا تھا. تو ایسے پیدل سڑکوں پر پیدل چلتا تھا. تو ایک مرتبہ میں ایک سڑک پر چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ گھر پر تختی لگی ہوئی ہے، وہ محمد اقبال جس کو ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، ان کا گھر تھا. وہ مکلوڈ روڈ پر، وہ تھی مکلوڈ روڈ. تو میں سوچا کہ یہ علامہ اقبال گھر ہے، تو وہاں ٹھہر گیا میں. تو گھر کے بالکل ملی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد تھی. تو مجھے اس وقت بہت پیاس لگ رہی تھی، پیاس. تو میں نے دیکھا کہ گھر نل جو مسجد ہے اس میں ایک نل ہے، ایک ٹیپ لگا ہوا ہے. تو میں اس پاس گیا اور وہ ہینڈ پمپ تھا، وہ ہینڈ پمپ. تو میں ہینڈ پمپ چلانے لگا. میں سمجھتا تھا کہ وہ جو نل ہے، جو ٹیپ ہے، اس سے پانی آئے گا. اب میں چلا رہا ہوں، پانی آ ہی نہیں رہا. اب تک وہ منظر مجھے یاد ہے کہ میں اس ہینڈ پمپ کو چلا رہا ہوں، وہ پانی ہے نہیں آ رہا.
تو ایک مسافر گزرا وہاں سے، اسے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے یعنی پھنسا ہوا ہے اس میں، وہ جانتا تھا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. تو اصل یہ تھا کہ جو وہ جو وہ جو ہینڈ پمپ تھا وہ ایک حوض سے جڑا ہوا تھا، حوض میں پانی آتا تھا. تو میں ادھر چلاتا تھا، سارا پانی جاتا تھا حوض میں، ہماری طرف جو ٹیپ تھا وہاں نہیں آتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ حوض کی طرف وہ بند کر دیا، حوض کی طرف جو ٹیپ تھا اس کو بند کر دیا. تو میری طرف پانی آنے لگا پڑا، تو میں نے پانی پیا. پھر تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پانی نہیں پہنچ رہا ہوتا، آپ کو اللہ کی مدد نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے، آپ کا کام جو ہے بن نہیں رہا ہوتا ہے. تو اس سبب کو دریافت کیجیے. اس زمانے میں سبب کیا ہے کہ اللہ نے جن کو ہمارے لیے مدعو کا درجہ دے رکھا تھا اس کو ہم نے دشمن بنا لیا اور لگے اس سے لڑائی کرنے. حالانکہ مدعو کے لیے صرف دعوت ہے، دعوت ہے، دعوت ہے، پیسفل دعوت، اور کچھ نہیں. اس دور میں جو بھی آپ مسلمانوں کے کسی جلسے میں جائیے، ان کی کسی پرچے کو پڑھیے، ان کی مجلس سے بیٹھیے، ہر جگہ آپ سنیں گے نگیٹو بات ہے کہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان انڈر سیج ہیں، مسلمان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. ابھی کل میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، ان کا کہ ایک عالم جو برٹن میں رہتے ہیں وہ آئے انڈیا، ان کی تقریر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یورپ میں بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. تو مثال کیا دی انہوں نے کہ وہاں کے پریس میں یہ حال ہے کہ کسی واقعے کی رپورٹ آئے، اس میں کوئی مسلمان اگر نے کچھ غلط کام کیا ہو تو اس کا نام رہے گا، مسلمان کا نام رہے گا. اور اگر کسی نان مسلم کا معاملہ ہو تو وہاں اے پرسن ایک شخص کا رہے گا، مسلمان کا نام رہے گا اور دوسرا ایک شخص. میں نے دیکھ بالکل غلط بات ہے کہ میں تو زیادہ زندگی انگریزی اخبار پڑھتا رہا، میں نے کبھی ایسا نہیں پایا. اب ایک آدھ چیز کہیں دیکھی ہوگی اس کو جنرلائز کر دیا انہوں نے، ایک آدھ واقعے کو جنرلائز کر دیا. تو یہ حالت ہے لوگوں کی. تو آج یہ جو تصور ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے، ہم انڈر سیج ہیں، اس کو ختم کرنے کی شکل یہ نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، کمپلینٹ کریں، احتجاج کریں، بلکہ سوچیں کہ غلطی کہاں ہے، سوچیں غلطی کہاں ہے. تو غلطی یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو فرض ہے اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے اوپر، اس کا تصور غلط کر رکھا ہے، اسی کا اپنے نسبلون کا تصور غلط بنا رکھا ہے. ہمارے پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے مدعو ہیں، ہم داعی ہیں، وہ مدعو ہیں. لیکن اس کو بدل کر کے یہ بنا رکھا ہے کہ ہم مظلوم ہیں یا ظالم ہیں. یعنی جو ایکویشن داعی مدعو کا تھا اس ایکویشن کو ظالم مظلوم بنا دیا اور پھر لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی، یہاں پر ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی، تب جا کر صورتحال بدلے گی، تب جا کر ہمارا معاملہ درست ہوگا، تب جا کر اللہ کی نصرت ہماری طرف آئے گی. یہ ہے سارا معاملہ. یہ جو میں نے مثال دی کہ وہ یورپ میں رہتے ہو، کیا بتایا انہوں نے آ کر کے کہ وہاں کے اخباروں کا یہ حال ہے کہ کوئی مسلمان
کی بات ہو تو مسلم نام لکھیں گے، اور کسی نان مسلم کی بات ہو تو ایک پرسن لکھیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی یہ اس کو کہیں گے رانگ جنرلائزیشن. کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوگا تو اسی کو جنرلائز کر دیا انہوں نے، کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں. تو جو لوگ اس طریقے سے یعنی مسلمانوں کو بتاتے ہیں، وہ مسلمانوں کو یعنی غلط ذہن بناتے ہیں. غلط ذہن. حقیقت ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں، جو لکھنے و بولنے والے لوگ ہیں، وہ غلط ذہن ہی بنا رہے ہیں. غلط ذہن بنا رہے ہیں. اسی غلط ذہن کی وجہ سے سارے دنیا کے مسلمان نگیٹو ہو گئے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں. اس کی میری ذمہ داری ہے ان لوگوں پر جو لیڈر ہیں، جس کو میں کہا کرتا ہوں لکھنے اور بولنے والا طبقہ. مسلمانوں کا جو لکھنے اور بولنے والا طبقہ ہے وہ اصل ذمہ دار ہے. اس نے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا ہے. اور خرابی کی جڑ میں نزدیک یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو غلط انٹرپریشن دے دیا، غلط معنی اس کو بتا دیا. تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے. ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے. ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بتانا ہے کہ وہ بھی اصلاح کریں، تاکہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو. یاد رہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کوئی دوسرا آپشن نہیں. کتنے ہی زیادہ پروٹیسٹ کیجیے، کتنے زیادہ کمپلینٹ کیجیے، کتنی زیادہ میڈیا میں تیز تند بیانات دیتے رہیے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کچھ بھی اس سے نہیں ہونے والا ہے. اصل غلطی کو دریافت کرنا پڑے گا، اصل غلطی کو کریکٹ کرنا پڑے گا، اصل غلطی کی اصلاح کرنی پڑے گی، تب جا کر صورتحال بدلے گی. صرف شکایت اور احتجاج سے کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں ہے. مجھ کو روزانہ اس طرح کے باتیں یا تو ٹیلیفون ملتی ہیں یا کوئی ملاقات کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے وہ، اور سب ہمیشہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی بیٹے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بہت آرام سے رہتا ہوگا وہ، کیونکہ اگر اس کو انڈیا میں آرام ہو تو اس کو چھوڑ کر وہاں کیوں جائے گا. تو انڈیا میں اس کی جو زندگی تھی اس سے بہتر اس کو ملی ہوئی ہے بیٹر، تب وہاں رہتا ہے. لیکن باتیں کرتا نگیٹو باتیں کرتا. تو نگیٹو باتیں اس لیے نہیں کہ سچ مچ نگیٹو نیوز وہاں پر ہے. نیوز کو غلط انداز میں پڑھنا، نیوز کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرنا، نیوز کو غلط انداز میں پیش کرنا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک آدھ بار اگر ایسا ہو جائے تو اس کو جنرلائز کرنا. ایک آدھ بار تو ہر ایک کے بارے میں ہوگا، ہر ایک کا کبھی نام آئے گا، کبھی نام نہیں آئے گا. لیکن یہ باتیں اتنی زیادہ کہی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ کہی جا رہی ہیں کہ لوگوں کا ذہن بالکل نگیٹو ہو گیا ہے. بالکل لوگ پروک ہوئے بیٹھے ہیں، غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل میں ریڈیو میں ایک رپورٹ سن رہا تھا، تو میں مائنڈ میں یہ آیا کہ جو لوگ گن کلچر اور بم کلچر چلا رہے ہیں وہ اس میں غصے میں ہیں. یہ تو اپنا غصہ دوسرے کے اوپر اڈیل رہے ہیں، اپنا غصہ دوسرے کے اوپر اڈیل رہے ہیں. اور غصہ جو ہے فرضی باتوں پر، کسی صحیح بات پر نہیں ہے، فرضی باتوں پر. آخر میں بھی تو وہی اخبار پڑھتا ہوں،
میں بھی وہی میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں اس کو میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن میرے اندر تو اللہ کے فضل سے نگیٹو ذہن نہیں بنا. تو لوگ کے یعنی غلط اینگل سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، غلط اینگل سے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس برائی سے بچیں اور دعوت کا جو فرض ہے ہمارا اوپر اس کو ہم پوری کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are starting with the question answer session now. I request our online viewers to please send in their questions at info@cpsglobal.org. مولانا صاحب یہ پہلا کویشچن کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے. Muslims general mentality is that they are on the right path, that they do not need any advice. Due to this mentality, they have become resistant to change. They are not willing to reassess the situation. With this state of affairs, what strategy should we adopt to reform them? دیکھیے بات تو صحیح ہے. سیلف رائچوسنس جو کہتے ہیں وہ سارے مسلمانوں میں وہی ذہن پیدا ہو گیا ہے، اپنے کو صحیح سمجھنا اور فالس بنیاد پر. تو بات تو صحیح ہے لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حدیث کا علم پھیلایا جائے لوگوں کے درمیان. امام مالک نے اپنے استاد کے حوالے سے بات کہی ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد کے زمانے میں جو بگاڑ آئے گا وہ اس کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. تو پہلے کے حصے کی اصلاح کس طرح ہوئی تھی؟ قرآن ان کو بتایا جاتا تھا، قرآن کی تعلیمات ان کو بتائی جاتی تھی. تو آج بھی ہمیں یہی کرنا ہے اور پلس دعا کرتے رہنا ہے. کوئی نیا طریقہ تو ہو نہیں سکتا ہے، اور انشاءاللہ دعا کے ساتھ یہ کام جب برابر کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. مولانا اگلا کویشچن آیا ہے مسٹر عاصم کا دہلی سے. مولانا صاحب, ریسنٹلی a news came in media that ISIS is growing stronger day by day and there might come a time when they are able to get hands on nuclear weapons. Maulana Sahab, why young Muslims from the West are getting attracted to the jihadist theory of ISIS? دیکھیے میں اسے توقع نہیں کرتا کہ وہ ان کے قبضے میں نیوکلیر بام آ جائے گا. یہ تو ایگزیجریشن ہے. باقی یہ کیونکہ لوگ غصے میں جیتے ہیں، منفی ذہن کے ساتھ جیتے ہیں، تو جو لیڈر ہیں اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں. عام لوگ تو تھوڑی باتوں کو لے کر کے غصے میں، نفرت میں، نگیٹو تھنکنگ آگے ان کے. لیکن جو لیڈر لوگ ہیں وہ تو ذہین ہوتے ہیں ہمیشہ، تو وہ اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ بھیڑ اکٹھا ہو جائے ان کے پاس. تو یہ اسی قسم کی بھیڑ ہے جو ان لوگوں کے پاس اکٹھا ہو گئی ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کوئی بم پر قبضہ کر لیں گے اور دنیا کو ویسے ڈبوں گرائیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجریشن ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے.
اور یہ اگلا کویشچن آیا ہے شفیع ڈار صاحب کا کشمیر سے. مولانا صاحب on 19th of May 200 Pakistani Muslim clergies condemned the suicide attacks and declared suicide attacks un-Islamic. After 2 days, Saudi Arabia faced the worst suicide attack in a mosque where 19 people got killed and many others were injured. Maulana Sahab, you said some days back, condemnation is not enough. Now my question is, what should Muslim scholars and ulemas do more to control such attacks? And is there any role for common Muslims other than condemnation? دیکھیے میری جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے اخبار نگیٹو نیوز چھاپ رہے ہیں. مسلمان کی جو کتابیں چھپتی ہیں اس زمانے میں ان سے بھی نگیٹو باتیں ہوتی ہیں. مثلاً کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں بلاد الکفار کی بات تھی. جو ساری دنیا جو ہے بلاد الکفار ہے. ہم جو تھوڑی دنیا ہماری ہے وہ تو بلاد المسلمین ہے, باقی سب بلاد الکفار ہے. تو اس طرح کی باتیں ڈیلی ان کے علم میں آ رہی ہیں, مسجدوں میں, مدرسوں میں, کتابوں میں, اخباروں میں. تو ایک اسٹیٹمنٹ چھاپنے سے بدل نہیں جائے گی. اسٹیٹمنٹ چھاپنے سے بدل نہیں جائے گی. آپ کو بہت سیریس ایفرٹ کرنی پڑے گی. مثلاً جو میں نے مثال دی آپ کو کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یورپ میں, کہتا ہے کہ وہاں پہ بہت باعث ہے کہ مسلمان کی کوئی نیوز ہو تو مسلمان کے نام کے ساتھ چھپے گی, اور دوسروں کی بات ہو تو ایک پرسن کے حوالے سے چھپے گی. تو بتائیے کہ غلط ہے یہ. تم جنرلائز کر رہے ہو. کسی ایک واقعے کو دیکھا ہوگا تو تم جنرلائز کر رہے ہو. اس کو بتائیے کہ کہاں میں بھی اخبار پڑھتا ہوں, کہاں ہے وہ جو تم کہہ رہے ہو. تو اس طرح سے تجزیہ کر کے انالائز کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا, اور اس میں ایک بہت سی سسٹینڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی, تب جا کر کے ذہن بدلے گا. صرف ایک اسٹیٹمنٹ چھاپنے سے بدلنے والا نہیں ہے. مولانا انہی کا ایک اور سوال آیا ہے. I am regularly reading your books, Al-Risala, and watching audios. Your ideology brings peace in my home. Maulana Sahab, you said in your recent lecture that peace begins at home. What does it mean for me? میں نے جس معنی میں کہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے اندر پازیٹیو سوچ لانی پڑے گی. صرف دوسروں کو ہم برا کہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے گھر میں اگر پازیٹیو سوچ آ گئی تو بڑی خوشی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں بگننگ ہو گئی ہے. اگر آپ کے گھر میں پازیٹیو سوچ آ گئی تو پھر یہ ثبوت ہے کہ بگننگ ہو گئی, اور جب بگننگ ہو گئی تو پھر آگے کام بڑھے گا. تو آپ اس سے شکر کیجیے اور اس کو اور بڑھائیے. کیونکہ جب بگننگ ہو جائے تو پھر اینڈ بھی آتا ہے انشاءاللہ. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے سید اطہر علی کا. انہوں نے اپنی لوکیشن مینشن نہیں کی ہے. مولانا صاحب, کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سائنٹیفک ذہن پیدا نہیں ہو سکا اور مسلمانوں میں اس پیمانے کے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو سکے جو مغرب میں پیدا ہوئے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت کا مرکز قلب کو سمجھ لیا؟ بھائی میرے خیال تو یہ دور زوال کا فنامنا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ امت مسلمہ دور زوال کا شکار ہوگی. ہم جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان خیر امت ہیں, یہ تو کسی حدیث میں ہے نہیں کہ یہی مسلمان جو زوال یافتہ مسلمان ہیں
ہی خیر امت بنے رہیں گے، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں تو اس کو برعکس بات ہے، لتتبعن سنن من کان قبلکم. حتیٰ کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں زوال شروع ہو گیا تھا. دب الیکم داء الامم ہے، تو جب زوال آئے گا تو اس کے ظواہر بھی ہوں گے. یہ سب اسی کے ظواہر ہیں. جب زوال یافتہ قوم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، سائنس کا کوئی بھی پازیٹیو کام نہیں کر سکتی. تو مسلمانوں کے زوال کو، اس زمانے کے جو مصلحین اٹھے ان کو ری جنریشن سے آغاز کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حکومت قائم کرنا، ادارے قائم کرنا، اس میں یہی مسلمان بھر گئے. اصلاح یافتہ مسلمان ہو تب ادارہ قائم کرے گا، ملک قائم اچھا بنے گا، سوسائٹی اچھی بنے گی. تو مسلمانوں کو ری جنریٹ کرنا، یہ کام تو کسی نے کیا ہی نہیں، بلکہ اس کو خیر عوام کا درجہ دے کر کے کام شروع کیا انہوں نے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہوتی ہے مٹی بہت زرخیز ہوتا کی. یعنی زرخیز جب زوال یافتہ امت ہے تو زرخیز کہاں سے ہو جائے گی؟ وہ زرخیزی تو ختم ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی اس دور کے مصلحین نے یہ غلطی کی ہے کہ ری جنریشن سے آغاز نہیں کیا، بلکہ زوال یافتہ قوم میں جو نفسیات ہوتی ہے اسی نفسیات کو لے کر کے ان کے اندر کام کرنے لگے. پھر بھیڑ اکٹھا ہونے لگی تو سمجھے گا کامیاب ہیں. زوال یافتہ قوم کی نفسیات کو فیڈ کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی. یہ غلطی ہمارے مسلمین کی ہے. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا چنئی سے. مولانا کفر کو اس زمین میں مغلوب رہنا ہے اور اسلام کو غالب. مولانا اس میں جو مغالطہ ہے اسے واضح کریں. یہ کہاں، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے کہ اس کو مغلوب لانا ہے، اسلام کو غالب لانا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ جو اس سلسلے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں پیغمبر کے مشن کی بات ہے. یہ پیغمبر کا مشن ضرور غالب ہوگا. پیغمبر کا مشن کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کفر کو غلبہ نہیں ملے گا اور مسلمان کو غلبہ ملے گا. یہ تو کہیں قرآن مجید میں ہے نہیں. صرف جو بات پیغمبر کے مشن کے اعتبار سے ہے اس کو مسلمانوں نے اپنی طریقوں کے لیے چشمہ کر رکھا ہے. مولانا اگلا کویشچن آیا ہے مسٹر عمران کا بحرین سے. مولانا صاحب there is a verse in Quran that after every hardship there is ease. ہاں After every hardship there is ease. But why hardships of prophets never ended? دیکھیے ہارڈ شپ کیا چیز ہے؟ وہ چیلنج ہے. چیلنج اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کو رسپانس دیں. تو چیلنج رسپانس میکینزم ہی سے ترقیاں ہوتی ہیں. وہ ہارڈ شپ نے کہیے، وہ چیلنج کہیے اس کو. اور چیلنج کا مطلب یہ کہ اس سے آپ کو مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آپ کی یہ صلاحیتیں جاگتی ہیں. اگر دنیا میں چیلنجز نہ ہوں تو کوئی ترقی نہ ہو. بغیر چیلنج کے کبھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. تو اس کو نگیٹو سینس میں مت لیجیے، اس کو پازیٹیو سینس میں لیجیے. اور یہ اگلا کویشچن ہے مس تُتی ملہوترا کا ڈیلی سے. مولانا you have many a times mentioned on the importance of keeping patience. But when we tell this to people, they say that patience till when? What is your advice on this? یہ صبر کب تک، یہ مطلب ہے. جی دیکھیے قرآن میں ہے کہ جنت صبر والوں کے لیے ہے. جو صبر کرے گا اس کے لیے جنت ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے.
تو جنت تو ایٹرنل مقام ہے، ابدی جگہ ہے. تو کیا آپ ساری عمر صبر کریں گے تبھی تو ایٹرنل جنت ملے گی؟ وقتی اگر آپ صبر کریں گے تو جنت بھی تھوڑی سی ملے گی آپ، ایک دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا ایٹرنل تصور جو ہے وہ اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ صبر زندگی بھر کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا. قرآن میں ذالک جزاناہم بما صبروا، جنت ہم نے دی ان کو اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر صبر کیا تھا. تو ساری عمر صبر کرنے سے آپ کو یعنی ایٹرنل پیراڈائز ملتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے ساری عمر نہیں کرنا ہے، مجھے تو ایک مہینہ کرنا ہے، ایک سال کرنا ہے، تو پھر یہ بھی مان لیجیے کہ آپ کو ایک سال کی جنت ملے، اس کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبر کب تک، وہ اس کے کانسیکوینسز سوچتے نہیں. کیونکہ جنت ان کے لیے جو صبر کریں، اس لیے جسے صبر کرتے ہی رہنا ہے. دیکھیں صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو بیہیویئر پر قائم رہنا، ریئیکٹ نہ کرنا. تو اسی سے تو ساری صفتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ ریئیکٹ کریں تو آپ کے اندر اعلیٰ کوالٹی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ صبر کریں گے تبھی وہ پروسیس آپ کے اندر جاری ہوگا جس میں اعلیٰ کوالٹی پیدا ہوتی ہے. تو صبر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نگیٹو بات ہے. صبر نگیٹو بات نہیں ہے، صبر تو ایک پازیٹیو بات ہے. صبر نہ ہو تو آدمی کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا نہ ہو، اونچی سوچ پیدا نہ ہو، بالکل زندگی جو ہے اونچی باتوں سے خالی ہو جائے. مولانا یہ ایک کمنٹ ہے محمد عامر صدیقی صاحب کا نوئیڈا سے. He has quoted an example from Quran. It was not Musa who wanted to take away political power from Pharaoh. It was Pharaoh who said to Musa that he wants to unseat him and his clan. Musa was only there for peaceful dawah as approved by Allah. ٹھیک بات ہے، صحیح کہا آپ نے. اور صاحب یہ اگلا کویشچن آیا ہے مہتاب صاحب کا دھامپور سے. مولانا صاحب خدا کے یہاں نماز کیسے قبول ہو، مہربانی کر کے بتائیں. دیکھیے قبول ہونے کا معاملہ وہ اللہ کا معاملہ ہے. پیشگی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ میری نماز قبول ہو گئی. یہ سوچ غلط ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری نماز تو قبول ہو جاتی ہے. یہ لفظ کبھی صحابی نہیں بولا. تو کسی صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. آپ کوشش کرنا ہے، الصائب منی والاہتمام من اللہ، کہ مجھے کوشش کرنا ہے اور باقی کام اللہ کا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری نماز صحیح نماز ہو، اس کے اندر اسپرٹ ہو، اس کے اندر خشوع ہو اور تقویٰ ہو. اس کی کوشش کرتے رہنا ہے. باقی یہ اللہ کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو کیا درجہ دے گا. تو اللہ کے ڈومین میں کبھی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اگلا کویشچن مولانا فرحاد احمد صاحب کا ہے دہلی سے. مولانا ہاؤ شوڈ آئی کیپ مائی سیلف اوے فرام ایکسٹریمزم ان دا ریلیجن. بس سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان من قبلکم بالغلو فی الدین. یعنی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غلو مانے ایکسٹریمزم، کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی قومیں تباہ ہوئیں وہ غلو کی وجہ سے تباہ ہوئیں، ہلاک ہو گئی. اس طرح کی جو حدیثیں ہیں
اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے. اس کو جتنا ہم یاد کریں گے اتنا ہی ہم اس سے بچیں گے. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں تجزیہ کرنا سیکھنا چاہیے. تجزیہ ایک بات ہو سکتا ہے کہ غلو ہو اور ہم اس کو غلو نہ سمجھتے ہوں. تو جب تجزیہ کریں گے اور انٹراسپیکشن کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تو غلو کب ہم کر رہے ہیں. تو ایک طرف حدیثوں سے سبق لینا اور دوسری طرف مسلسل طور پر سوچتے رہنا, تجزیہ کرتے رہنا, یہی طریقہ ہے جس سے آپ آدمی بچ سکتا ہے غلو سے یا ایکسٹریمزم سے. اور یہ اگلا کویشچن مسٹر اجے کا ہے گڑگاؤں سے. مولانا, ایز پر ون حدیث Prophet said we should stop wrongdoing by any means possible. How can we understand it in current situation? نہیں بھائی, اس حدیث کو انہوں نے صحیح طریقے سے نقل نہیں کیا ہے. وہ حدیث اس طرح نہیں کہ بس ہم کیسے بھی اس کو روکیں. نہیں, اس میں یہ ہے اکارڈنگ ٹو آور کیپیسٹی. اگر روکنے ممکن ہے تو روکیں, بولنا ممکن ہے تو بولیں, نہیں بول سکتے تو دل سے مانیں. اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوشش جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو, یعنی اور بگاڑ میں اضافہ ہو جائے, لوگ لڑ جائیں, تو چپ رہنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. اس جو نقل کیا انہوں نے, اسے لگتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں کود پڑھنا چاہیے. تو یہ حدیث نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم کوئی بگاڑ پیدا کیے بغیر اس کو درست کر دو تو درست کرو, اور اگر یہ بس میں تمہارے نہیں ہے تو زبان سے بولو, اور زبان بولنے میں بھی خطرہ ہو کہ بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر دل سے برا سمجھو اور دعا کرو. تو دیکھیے اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں سب اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی ہیں. کیپیسٹی کے بغیر کودنا یہ اسلام میں نہیں ہے. جیسے مسلم ملکوں میں لوگ ہر جگہ کودے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں جسٹس قائم کریں گے, ہم یہاں قانون نافذ کریں گے, اور پریکٹیکل طور پر کیا ہوتا ہے کہ خود ہی لڑتے مرتے ہیں, کچھ ہوتا نہیں, صرف لڑائی بڑائی ہوتی. تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ کو اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کرنا ہے, اس سے باہر نہیں. اور وہ جو کویشچن جس میں نام اور لوکیشن مینشن نہیں تھی, انہوں نے واپس رپلائی کیا. وہ مسٹر ادریس کا ہے رائے پور سے. مسلم ورلڈ ہیز بیکم جبال یافتہ. مائی کویشچن از ہاؤ US اینڈ یورپ could save themselves from being جبال یافتہ. زوال ڈی جنریشن. تو ڈی جنریشن تو سب جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, ایک زمانہ میں تھا جب کہ یورپ میں فریڈم ایک بہت اچھی چیز تو پڑھائی تھی, ایک پازیٹیو فنامنا کے طور پر. ابھی آج کی خبر ہے کہ یورپ کے کنٹری میں ایک باقاعدہ ریفرینڈم ہوا تو 62% لوگوں نے اس پر رائے دی کہ سیم سیکس میں میرج ہونا چاہیے. یہ فریڈم کو مس یوز کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یورپ میں تصور نہیں تھا کہ فریڈم کو مس یوز کیا جائے. تو یورپ امریکہ میں آج زوال ہو چکا ہے, یعنی زوال شروع ہو چکا ہے. ایسا نہیں کہ ان کا زوال نہیں ہوتا. ایک زمانہ تھا کہ جب وہ عروج پر تھے, بولو عروج پر. اب تو ہر جگہ زوال ہے, یورپ میں بھی امریکہ میں بھی. اور یہ اگلا کویشچن ڈاکٹر پردھان کا ہے دہلی سے. If somebody is facing discrimination in worldly affairs, how should he stay positive in such situation? دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن از نتھنگ. ایک فطری یعنی ایک نیچرل فنامنا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں ڈسکریمنیشن. کیونکہ جب زندگی کا نظام بنا ہے کمپٹیشن پر,
تو کوئی آگے بڑھے کوئی پیچھے ہٹے گا, کوئی آگے بڑھے گا کوئی پیچھے ہو جائے گا. تو پیچھے والے کا پیچھے ڈسکرپشن ہو رہا ہے. نہیں, وہ دیٹ از ڈیو ٹو کمپٹیشن, دیٹ از ڈیو ٹو چیلنج. تو اپنی غلطی کو جاننا چاہیے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو اپنی غلطی کو دریافت کیجیے. وہ ڈسکرمنیشن کا قصہ نہیں ہوتا ہے. میری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے مگر میں ان کو ڈسکرمنیشن نہیں سمجھا. میں نے اپنی کسی کوتاہی کو میں دریافت کیا میں نے, تو پھر دوبارہ میں کامیاب ہو گیا. تو میری ڈکشنری میں ڈسکرمنیشن لفظ ہے نہیں, اور سارے قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں. ڈسکرمنیشن کے لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں لوگوں نے گڑ رکھا ہے غلط طور پر, اور کیونکہ وہ صحیح انالیسس نہیں کر پاتے واقعات کا, تو کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے. میں اس کو نہیں مانتا. آپ اگر اسپیسیفک مثال دیں تو میں اس کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. یہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کی آپ اسپیسیفک مثال دیجیے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں مانتا ہی نہیں کہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. آپ نے اپنی انکمپیٹنٹ ہوتا ہے, اس کی پرائز بھگتنی پڑتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے. تو میں نہیں مانتا ڈسکرمنیشن کی تھیوری کو. میں مانتا ہوں کہ آدمی اپنی ہی کمی کو بھگتتا ہے, جیسے قرآن میں کہ لیس للانسان الا ما سعی. تو جب تک کوئی مثال نہ دے کوئی آدمی, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. مولانا یہ کمنٹ آیا ہے مس عالیہ فاروقی کا پاکستان سے. مولانا صاحب, فرام یور ایوری لیکچر آئی ٹیک انرجی, پازیٹیو تھنکنگ اینڈ صبر. مولانا اگلا کویشچن آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دہلی سے. وائی از اٹ دیٹ ایوری ون ریمینس پیشنٹ ایٹ ہوم and everyone remains patient at workplace, but when it comes to be patient to Madhu for the cause of God, he is not willing to do so. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کمپلشن ہو وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں کمپلشن نہ ہو وہاں وہ ٹھیک نہیں رہتا. جیسے آفس ہے تو ایک شخص گھر میں تو لڑے گا, آفس میں ٹھیک رہے گا, کیونکہ آفس میں کمپلشن ہے. آفس میں لڑے گا تو اس کو فائر کر دیا جائے گا. تو باہر نکلا ہے تو اپنی اچھی امیج بنانے کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جہاں کمپلشن ہے وہاں تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں لوگ, جہاں کمپلشن نہیں ہے وہاں وہ یعنی ٹھیک ٹھاک نہیں رہ پاتے. تو صحیح انسان وہ ہے جو اپنے یعنی جس کو جو انٹلیکچولی ڈیولپڈ ہو, اس کا شعور ترقی یافتہ ہو, کہ ہر جگہ وہ یکساں رہے, کمپلشن ہو یا نہ ہو ہر جگہ وہ ٹھیک ٹھاک رہے. اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ انسان. مولانا اگلا کویشچن بھی ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دہلی سے. فرام مائی انٹریکشن ود مسلمس I have learned that Muslims are totally unaware of logical thinking. They can't think on any point logically and rationally. Why is it so? دیکھیے, اس کا مجھے بھی تجربہ ہے کہ مسلمان لاجیکل تھنکنگ یا سائنٹیفک انالیسس جانتے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں داخلہ بھی ہے مسلمان صحیح طور پر. حتیٰ کہ انہوں نے جو کالج یونیورسٹی بنائی وہاں بھی صحیح معنی میں ماڈرن ایجوکیشن نہیں آئی, کیونکہ بہت زیادہ فیور تھا, بہت زیادہ فیور. جہاں فیور رہے گا وہاں سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں ہو سکتی ہے. جو میں جانتا ہوں مسلمان کے ادارے, وہاں کمپٹیشن نہیں ہے, وہاں پر فیور. تو ماڈرن ایجوکیشن اس معنی میں جس معنی میں ویسٹرن کنٹریز میں ہوئی
اس ہمارے مسلمانوں میں کبھی آئی نہیں، نہ آج بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے سائنٹیفک تھنکنگ ان کے اندر نہیں.